جیسے جیسے معراج کے مرحلے بدلتے گئے ویسے ویسے آقا علیہ السلام کی شخصیت اور آپ کی ذات اقدس کے ہر گوشے کے معراج اپنے کمال پہ پہنچتے گئے، اپنے کمال پہ پہنچتے گئے۔ اور جب قاب قوسین او ادنا کا مقام آیا اور اللہ رب العزت کے ساتھ، اب یہاں ایک بات سمجھنے والی، جب اس مقام پر اللہ کی معیت خاصہ میں، اللہ کی بارگاہ میں اس مقام پر جا پہنچے تو بتائیے یہاں اس دنیا میں اللہ کسی سے دور ہے؟ بولیے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تمہاری شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ تو اللہ تو ہماری شاہرگ سے زیادہ قریب ہے، تو آقا علیہ السلام سے کتنا قریب ہوگا؟ اللہ تو ہماری شاہرگ سے زیادہ قریب ہے، ہم سے ہماری شاہرگ سے زیادہ قریب ہے، تو اپنے محبوب مکرم کے ساتھ اس کے قرب کا عالم کیا ہوگا، کتنا قریب ہوا۔ تو وہ رب جو آقا علیہ السلام کے ساتھ اتنا قریب ہے کہ جس کا تصور نہیں کر سکتا، تو جو ہر وقت آقا کے ساتھ ہوتا ہے، غار میں بھی تھے تو فرمایا ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ غار میں بھی تھے، غار ثور میں، تو فرمایا اللہ ہمارے۔ تو جب اللہ ہر وقت حضور کے ساتھ ہے اور آقا علیہ السلام سے کبھی جدا ہوا ہی نہیں، وہ اپنے بندگان مومنین سے جدا نہیں ہوتا، اپنے انبیاء و مرسلین سے جدا کیسے ہوگا؟ تو جب حضور کے اتنا قریب تھا تو وہ کون سی قربت تھی جس کے لیے حضور وہاں گئے؟ سوچنا ہوگا۔ یہاں جو ہر وقت قریب ہیں، وہ اگر یہی قربت تھی، یہی قربت جو زمین پہ میسر ہے، تو یہ قربت لینے کے لیے کعبہ قوسین پر جانے کی کیا ضرورت؟ یہ بات سمجھنے والی ہے۔ کوئی اچھوتی قربت ہے تو رب یہاں سے وہاں لے گیا، کوئی نرالی قربت، اور ہم مجلسی اللہ فرماتے ہیں کہ جو میرا ذکر کرتا ہے میں ان کا ہم نشین ہوتا ہوں۔ تو اللہ تو یہاں بھی اپنے ذاکروں کا، ذکر کرنے والوں اور اپنی عبادت کرنے والوں کا ہم نشین ہوتا ہے، اور پھر آقا علیہ السلام کے ساتھ اس کی ہم نشینی کا عالم کیا ہوگا؟ وہ رب جو یہاں ہم نشین ہے، وہاں کون سی ہم نشینی لینے گئے؟ جو یہاں آقا کی سنتا اور دیکھتا ہے، وہاں کون سی چیز سننے اور دیکھنے کے لیے گئے؟ جو یہاں قریب ہے، وہاں کون سی قربت کے لیے گئے؟ اگر سمجھیں کہ اس کا معنی یہاں کی قربتوں سے الگ نہیں ہے تو پھر سفر معراج بیکار ہو جاتا ہے، بے معنی ہو جاتا ہے۔ اگر آپ میری بات سمجھیں، اگر جس نوعیت کی قربت معنوی، میں خاص بات کہہ رہا ہوں، قربت معنوی، معنن اللہ قریب ہے، جسمانی طور پہ تو نہیں ہے نا، جسم سے پاک ہے۔ قربت معنوی، معنوی ہم نشینی، معنوی اللہ کی ہم مجلسی، معنوی معیت، معنوی مدد، معنوی نصرت، یہ جو معنن اور روحانیتاً سب اللہ کی عنایات اس کے بندوں پر یہاں ہیں۔ اگر انہی عنایات کا معنی لینا ہے تو جبرائیل کو بھیج کے وہاں کون سی عنایات، وہاں کیا ضرورت کیا ہے؟ یہ ماننا ہوگا، اور اس کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں ہے کہ اگر قربت کے لیے گئے تو وہ قربت یہاں کی قربت سے کوئی جدا تھی، اس سے جدا تھی وہ قربت۔ اگر ہم نشینی کے لیے گئے تو وہ ہم نشینی اس دنیا کی ہم نشینی سے جدا تھی۔ اگر دیدار کے لیے گئے تو وہ اس دنیا کی قلبی رویت، دل کا جو دیدار کرنا، اس سے جدا تھا۔ اور اس کے ساتھ اس کے سامنے بیٹھ کر ہم کلام ہونے کے لیے گئے تو وہ کلام تو ہر روز قرآن کی صورت میں یہاں بھی کرتا تھا، اس ہم کلامی سے جدا تھی۔ اگر یہاں اور وہاں کو ایک جیسا بنا دینا ہے تو معراج بے مقصد ہو جاتی ہے، بے مقصد ہو جاتی ہے۔ لہذا سب کچھ جو وہاں ملا وہ تھا جو یہاں کے حصے میں نہیں ہوتا، جو وہاں ملا وہ تھا جو یہاں کے حصے میں نہیں ہو جاتا۔
اور اب بات ختم کرنا چاہ رہا ہوں. تو آخری بات جو کہنا چاہتا ہوں کہ جو عنایات وہاں تھیں وہ عنایات ہیں جو یہاں نہیں بولیے ہو سکتی. اگر یہی جو معنوی عنایات کا تصور یہاں پر ہے، اگر یہی معنی لینا ہے تو معراج کا مقصد فوت ہو جاتا ہے. وہ اس کو تحصیل حاصل کہتے ہیں، لا حاصل ہے، کوئی مقصد نہیں رہتا. لہذا وہ خاص عنایات ہیں جو آقا علیہ السلام کے لیے وہاں کی خاص تھی. تو آخری بات جو کہنا چاہتا ہوں یہ سمجھ لیں، جو وہاں تھا اور وہاں بلا کر جو دینا تھا اور وہاں بلا کر جو آقا علیہ السلام کا حال کرنا تھا اور وہاں بلا کر جو آقا کو مقام دینا تھا اور وہاں بلا کر آقا علیہ السلام کو جو کچھ بنانا تھا، جو وہاں تھا اگر وہ یہاں ہوتا تو وہاں بلایا نہ جاتا. سو وہ یہاں نہ تھا اس لیے وہاں بلایا، اور جب وہاں سے پلٹے اور یہاں آئے تو ہمارے لیے یہ ساری کائنات یہاں رہی، آقا علیہ السلام کے لیے یہ یہاں بھی وہاں بن گیا، یہ یہاں بھی وہاں بن گیا. جانے سے پہلے یہ یہاں تھا اور کعبہ قوسین وہاں تھا. جب پلٹ کے آئے تو حضور جدھر جاتے وہاں ساتھ رہتا. واپس آنے کے بعد آقا علیہ السلام ایسا کچھ ہو گئے تھے کہ جہاں رہتے جہاں جاتے، پھر وہ یہاں نہ رہتے وہاں ساتھ رہتا، پھر وہ آخر وقت تک وہاں میں رہے. اللہ رب العزت اس وہاں کا حصہ ہمیں عطا فرما دے. آقا علیہ السلام کے جوڑوں کے تحفے